پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے نے دنیا پر دھاک بٹھا دی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے 1947 میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے جوانوں نے اس انداز میں ملک کا دفاع کیا ہے، دشمن بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ تاہم دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے شوق شہادت اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ساتھ اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ حالیہ چند برسوں میں پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، جس نے حریف ملک بھارت سمیت پوری دنیا پر دھاک بٹھا دی۔ آنے والے سالوں میں پاکستان کی دفاعی صنعت میں جدت طرازی پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ پاک بحریہ۔ پاکستان آئندہ 10 سالوں میں پاک بحریہ کی بحری جہازوں پر مشتمل فورس کی صلاحیت کو 50 بحری جہازوں تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں 20 بڑے جنگی جہاز بھی شامل ہوں گے۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اس توسیع کا تعلق چین، ترکیہ اور رومانیہ کے ساتھ شراکت داری سے ہے۔ پاک بحریہ نے اپنے بحری جہازوں کے بیڑے کو غیر ملکی جہاز سازوں کی مدد سے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان کی بحری افواج عنقریب چین سے حاصل کردہ جدید ترین ہینگور کلاس آبدوزیں، ترکیہ سے حاصل کردہ ملجم کلاس کارویٹس اور اپنی نوعیت کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ جنا کلاس فریگیٹ سے لیس ہونے والی ہیں۔ پاک فضائیہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان جلد چین سے 40 J-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو پاک فضائیہ کی دفاعی صلاحیتوں میں توسیع کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ J-35 5ویں نسل کے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے ہوتے ہیں، جو چین کی شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے تیار کیے ہیں۔ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی شمولیت ملک کے ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ترجمان پاکستان فضائیہ کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بن چکی ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز، حربی آلات اور انسانی وسائل کے شامل کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوست ملک چین سے حاصل کیے گئے 6 J-10C لڑاکا طیارے پہلے سے پاکستان کے فضائی بیڑے میں شامل ہیں۔ پاکستان کی دفاعی سفارتکاری۔ دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان بین الاقوامی سطح پر مشترکہ بحری مشقوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ رواں سال فروری میں پاکستان مشترکہ بحری مشق امن 25 کی میزبانی کرے گا، جو کراچی کے ساحل پر اس قسم کی 9ویں بحری مشق ہے۔ فروری 2024 میں بھی ایسی ہی مشقیں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہوئی تھیں، جنہیں سیز پارک 2024 کا نام دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سال 2023 میں بھی پاکستان نے ان بحری مشقوں کی میزبانی کی تھی، جس میں چین، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، ملائیشیا، سری لنکا اور امریکہ کے بحری جہازوں نے حصہ لیا تھا۔ ان بحری مشقوں کا مقصد پاک بحریہ کی طاقت کا شاندار مظاہرہ کرنا ہے۔ دیگر دفاعی شعبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے میزائل پروگرام کو بھی جدت اور اصلاحات سے ہم آہنگ کر رہا ہے، جس نے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کے بھی چھکے چھڑا دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کی میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے جن میزائلوں پر خدشات ہیں وہ ایک عرصے پہلے مکمل کیے جا چکے ہیں اور اب تیار حالت میں موجود ہیں۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود نہ صرف پاکستان کا ایٹمی پروگرام کامیاب رہا، بلکہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی ممالک کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ ان دفاعی اصلاحات کا مقصد کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، بلکہ یہ تاثر برقرار رکھنا ہے کہ ہم ایک مضبوط فورس ہیں اور اپنی زمین کے انچ انچ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کو دیکھ کر کانپتا بھارت پاکستان کو پہلے غربت اور مہنگائی جیسے بنیادی مسائل حل کرنے کے طعنے ضرور دے رہا ہے، لیکن خود مسلسل جنگی جنون میں مبتلا ہے اور دنیا بھر میں اسلحے اور جنگی جہازوں کے معاہدوں کی بھیک مانگنے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی کوشش میں مصروف قوتوں کو پاکستان کس طرح منہ توڑ جواب دے گا۔